السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن انڈیا کی جو مشہور و معروف دینی درسگاہ ہے، جو تقریباً 20-25 سال سے علم دین کی خدمت و اشاعت میں مصروف ہے، اس مدرسے نے مختلف کتب حدیث اور کتب تفسیر اور کتب فقہ کی ویڈیو ریکارڈنگ کا بیڑا اٹھایا ہے، جس کے ضمن میں شیخ الاسلام علامۃ الزماں غزالی دورہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ادام اللہ فیودہ و اطال عمرہ کی مختلف مشہور و معروف تصانیف کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ جاری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قبلہ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ حضرت تمام علمی حلقوں میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور عالمی تحریک منہاج القرآن کے صدر اور بانی ہیں، جو پوری آب و تاب کے ساتھ اختائے عالم میں خدمت دین اور ترویج علم کی خدمت میں برسر پیکار ہیں۔ آپ کی مشہور تصنیف جو آپ نے خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کے مناقب میں لکھی ہے، اس کی ہم ویڈیو ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں، جس کتاب کا نام القول الوثیق فی مناقب الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام نے 41 فصل مختلف عناوین کے نام سے باندھے ہیں، جس میں پہلی فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب سے متعلق ہے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام کی جانب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک زرین تحفہ ہے، جس کے ذریعے امت مسلمہ اس یار غار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے کافی حد تک واقفیت حاصل کر سکتی ہے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں رہنا کافی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خلفائے راشدین اور بالعموم تمام صحابہ کرام کی سیر سے واقف فرمائے اور ان کی عظمت، ان کی شان اور رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فصل اول، بیان اسمہ و نسبہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب کا بیان۔ یہ ہماری پہلی نشست ہے اس کتاب کی۔ ان عروۃ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسمہ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ شہید بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ام ابی بکر ام الخیر سلمہ بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک و ام الخیر دلاف وهي أميمة بنت عبيد بن الناقد الخزاعي وجدة أبي بكر أبي قحافة أمينة
امینۃ بنت عبد العزہ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب۔ اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام ہیثمی نے اور امام طبری نے تاریخ الامم میں بیان کیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ یہ آپ کا نسبی شجرہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک ہے۔ ام الخیر سلمہ کی والدہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی نانی کا نام دلاف ہے، اور انہی کا نام امیمہ بنت عبید اللہ بن الناقد الخزائی بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی دادی جو حضرت ابو قحافہ کی والدہ ہے، ان کا نام امینہ بنت عبد العزہ بن حرثان بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت زہری سے روایت کرتے ہیں، عن الزہری قال ابو بکر صدیق اسمہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ بالکل وہی اسماء ہیں جو پہلی والی روایت میں گزرے ہیں۔ اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، عسقلانی نے فتح الباری میں روایت کیا ہے۔ وَأَمَّا نَسَبُهُ فَهُوَ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب یجتمع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرۃ بن کعب وعدد آبائہما الی مرہ سواء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب ہے، جو کہ مرہ بن کعب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ یعنی مرہ بن کعب سے حضرت ابوبکر صدیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب ایک جیسا ہے، اور اس کے نیچے جہاں سے کہ تفریق ہوتی ہے، وہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا کی تعداد، آپ کے اجداد اور آبا کی تعداد مرہ بن کعب تک برابر ہے۔ یعنی جتنے آبا مرہ بن کعب تک پہنچنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان ہیں، جتنے اجداد، دادا اور والد، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مرہ بن کعب کے درمیان اتنے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد ہیں۔ پھر روایت نمبر 4، ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اسم ابی بکر الذی سماہ اہلہ بہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر لیکن غلب علیہ اسم عتیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس روایت کو شیبانی نے، امام طبرانی نے، ہیثمی نے اور عسقلانی نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے، یعنی آپ کے والدین نے جو آپ کا نام رکھا وہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو رکھا، لیکن بعد میں آپ کو عتیق کے نام سے شہرت حاصل ہو گئی۔ عن اللیث بن سعد قال انما سمی ابو بکر عتیقا لجمال وجہہ واسمہ عبداللہ بن عثمان۔ اور لیث بن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا نام عتیق آپ کی خوب روئی، آپ کی خوبصورتی اور آپ کے جمال کی وجہ سے تھی، اور آپ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ حدیث نمبر 6، ان ابی حفص عمرو بن علی انہ کان یقول کان ابو بکر معروق الوجہ وکان اسمہ عبداللہ بن عثمان۔ حضرت ابو حفص عمرو بن علی بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرہ مبارک انتہائی ہلکا اور خوب رو تھا، اور آپ کا اسم مبارک عبداللہ بن عثمان تھا۔ حدیث روایت نمبر 7، ان عامر بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ
قال کان اسم ابی بکر عبداللہ ابن عثمان۔ حضرت عامر اپنے والد حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا اسم مبارک عبداللہ بن عثمان تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت شیخ الاسلام لاتے عن موسیٰ بن عقبہ قال لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی وابناؤہم الا ہؤلاء الاربعہ ابو قحافۃ و ابو بکر و عبد الرحمن ابن ابی بکر و ابو عتیق ابن عبد الرحمن و اسم ابی عتیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو طبرانی نے، حاکم نے، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں، شیبانی نے، ہیثمی نے، سیوطی نے، امام نووی نے اپنی اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسے 4 افراد کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے خود اور ان کے بیٹوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی انہیں شرف صحابیت نصیب ہوا ہو۔ ان میں ایک تو سوائے حضرت ابو قحافہ کے، حضرت ابو بکر کے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے اور ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن کے۔ اس طرح حضرت شیخ الاسلام اس فصل کی روایتوں کو یہاں پر مکمل فرماتے ہیں۔ فصل نمبر 2 اول من اسلم من الرجال۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی فصل باندھتے ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں کس نے اسلام قبول کیا، اس پر روایت لا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5 ان عائشہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان ابو بکر احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان خیرنا وسیدنا ذکر البیان بان ابا بکر صدیق اول من اسلم من الرجال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے۔ ان ابن عمر قال اول من اسلم ابو بکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 10 جس کو امام طبرانی نے، ہیثمی نے، واسطی نے روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ان عمرو بن مرۃ عن ابراہیم قال ابو بکر اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں، امام ابن ابی شیبہ نے، امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں روایت کیا ہے۔ عمرو بن مرہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ عن یوسف بن یعقوب بن الماجشون قال سمعت ابی و ربیعۃ یقول اول من اسلم من الرجال ابو بکر۔ یوسف بن یعقوب ماجشون سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد اور ربیعہ سے سنا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر ہے۔ یہ روایت ابن حبان نے الثقات میں روایت کی ہے۔ ان ابی اروا الدوسی قالوا اول من اسلم ابو بکر صدیق۔ ابو عبداللہ دوسی ابو اروا دوسی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس کو ابن سعد نے محاملی نے روایت کیا ہے۔ عن الزہری قال اول من اسلم من الرجال الاحرار۔ امام زہری روایت کرتے ہیں، جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے، کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ عن محمد بن کعب ان اول من اسلم من هذه الامة برسول الله خدیجۃ و اول رجلین اسلم ابو بکر صدیق وعلی وان ابا بکر اول من اظہر اسلامہ۔ محمد بن کعب سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے اس امت میں سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، لیکن اپنے اسلام کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کیا تھا۔ وضاحت: آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختہ عمر افراد میں سے تھے اور معاشرے میں سماجی اور تجارتی سرگرمیوں کے باعث معروف بھی تھے، اس لیے آپ کے اظہار اسلام کا ہر ایک پر آشکار ہونا ایک فطری امر تھا، سو اس کی شہرت ہو گئی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر معصوم بچے تھے، آپ نے بعثت محمدی کے ساتھ ہی گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پہلے ہی دن سے اسلام قبول کر لیا۔ غالباً ممکن ہے کہ زمانی اولیت کے اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی مرتضیٰ ہی سب پر مقدم ہو، مگر اعلانی اولیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم ہے۔ اس کی تائید درج ذیل اقوال سے ہوتی ہے، یعنی اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شیخ الاسلام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اور اس پر کچھ روایتیں بیان فرما رہے ہیں۔ البتہ چونکہ اپنے اسلام کو مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا، اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس اعتبار سے آپ اظہار اور اعلان کے اعتبار سے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور بعض علماء نے اس کی ترتیب یوں بھی کر دی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح کی ترتیب بھی علماء اکرام نے بیان کی ہے۔ تو یہ پھر ترتیب سب کے لیے الگ مقام دے دیتی ہے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اولیت حاصل ہے، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ کو اولیت حاصل ہے، مردوں میں نوجوان اور آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت حاصل ہے۔ حدیث نمبر 16 عن محمد بن کعب قال اول من اسلم ابو بکر وعلی فابو بکر اولہما اظہر اسلامہ وکان علی یکتم ایمانہ فرقا من ابیہ فاطلع علیہ ابو طالب وہو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اسلمت قال نعم قال آذر ابن عمک یا بنی وانصرہ قال وکان علی اولہما اسلاما۔ اس حدیث کو فاقیہی اخبار مکہ میں روایت کرتے ہیں، یہ محمد بن کعب سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ ان دونوں میں سے اپنے اسلام کا اعلان پہلے حضرت ابوبکر نے کیا، اور حضرت علی کمسینی کے باعث اپنے والد سے گھبراتے ہوئے آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ حضرت ابو طالب کو آپ کے اسلام کی خبر ہوئی تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنے چچا زاد بھائی کی خوب مدد کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ان دونوں میں سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت علی میں پہلے حضرت علی نے اسلام کو قبول کیا۔ حدیث اور روایت نمبر 17 قال ابو حاتم فکان اول من آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجتہ خدیجۃ بنت خویلد ثم آمن علی بن ابی طالب وصدقہ بما جاء به وهو ابن 10 سنین ثم اسلم ابو بکر صدیق فکان علی بن ابی طالب یخفى اسلامہ من ابی طالب وابو بکر لما اسلم اظہر اسلامہ فلذلك استبح علی الناس اول من اسلم منہما۔ ابو حاتم نے کہا کہ حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے اور جو کچھ حضور لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور اس وقت وہ 10 سال کے بچے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے اور حضرت علی ابو طالب سے اپنا اسلام چھپاتے تھے، چونکہ حضرت ابو طالب حضرت علی کے والد تھے اور انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت ابو طالب کے اسلام پر بین العلماء کافی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کا اعلان بھی کر دیا، بس اسی لیے لوگوں پر مشتبہ ہو گیا کہ ان دونوں میں سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا۔ روایت نمبر 18 قال الشوکانی وقد صح ان من
أن من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته نحو 23 سنة وأن عليا عاش بعده نحو 30 سنة فيكون قد عمر بعد إسلامه فوق 50 وقد مات ولم يبلغ 60 فعلم أنه أسلم صغيرا۔ شوکانی کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ بعثت نبوی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کل 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد 30 سال تک باحیات رہے، اور آپ کی عمر اسلام قبول کرنے کے بعد 50 سال سے زائد بنتی ہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ پس معلوم ہوا کہ آپ نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا، گویا 10 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ بعض روایتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 سال بول کر بھی آئی ہے۔ یہ روایات میں تھوڑا بہت اختلافات سالوں میں، کبھی 63 سال، کبھی 62 سال اور کبھی 60 سال، یہ مختلف مورخین کی رائے کے مطابق روایات میں اختلاف آتا ہے۔ تھوڑا بہت اختلاف تقریباً ہر ایک کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اجماع امت اس پر متفق ہے۔ مفتی صاحب میں جو سنا ہوں وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجماع امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ، یہ 3 خلفائے راشدین 63 سال کی عمر مبارک میں وصال فرمائے۔ اس پر اجماع ہے، میں ایسا سنا ہوں، کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے، اس پر اجماع تو نہیں، چونکہ یہ جو روایات ہیں، یہ تاریخی جو روایات ہوتے ہیں، تاریخی روایات میں مؤرخین کی اپنی رائے اور ان کی تحقیق کارگر ہوتی ہے، جس کی بنا پر اختلاف آتے ہیں۔ البتہ بعض علماء اکرام اس بات کو مانتے ہیں کہ 63 سال کی عمر میں ان خلفائے راشدین کا وصال ہوا ہے، اور اس کی حکمت بعض علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں تاکہ یہ عمر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک سے نہ جائے۔ یہ چونکہ یہ خلفائے راشدین عموماً تمام صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل فرماتے تھے، ہر سنت کی پیروی کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی طور پر ہر سنت کی اتباع کی توفیق اور مواقع بھی خلفائے راشدین کو نصیب ہوئے۔ تو اس میں سے ایک سنت یہ بھی رہی کہ 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو، جو عمر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی تھی۔ تو یہ اتمام سنت کے طور پر بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ البتہ اختلاف مورخین اپنی جگہ ہے، تاریخی اعتبار سے مورخین کی رائے اپنی اپنی مختلف پائی ضرور جاتی ہے۔ ان ابی امامۃ الباہلی قال اخبرنی عمرو بن عبسۃ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو نازل بعکاظ قلت یا رسول اللہ من اتبعک علی هذا الامر قال اتبعنی علیہ رجلان حر وعبد ابو بکر وبلال قال فاسلمت عند ذلك۔ اس روایت کو امام حاکم نے اور امام طبری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں، مجھے عمرو بن عبسہ نے خبر دی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ عکاظ کے مقام پر تشریف فرما تھے، جو ایک میلہ تھا، بازار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دین پر آپ کی اولین اتباع کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر میری اتباع 2 مردوں نے کی ہے، ان میں سے ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، ایک ابو بکر ہے اور ایک بلال ہے۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا۔ ان عمرو بن عبسۃ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول ما بعث وهو بمکہ وهو حینئذ مستخف قلت نعم وما ارسلک به فمن تبعک علی هذا قال عبد وحر یعنی ابا بکر وبلالا۔
اس حدیث کو بھی امام حاکم نے، امام احمد بن حنبل نے، ابن خزیمہ نے، طبرانی نے، بہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث تقریباً وہی ہے، عمرو بن عبسہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی بعثت مبارکہ کے ابتدائی ایام میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور اس وقت تک آپ نے تبلیغ دین کا اعلان اور اظہار نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں میں نے حضور کے ارشادات سن کر عرض کیا یہ دین کتنا ہی اچھا ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ پھر عرض کیا اس دین پر آپ کی اتباع کس نے کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک غلام اور ایک آزاد نے، ابو بکر اور بلال نے۔ حدیث نمبر 21 ان حمام قال سمعت عمارا یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد و امرأتان و ابو بکر۔ حضرت حمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا میں نے حضور کو اس دور میں دیکھا کہ جب آپ کے ہمراہ 5 غلاموں، 2 عورتوں اور حضرت ابو بکر کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ ابتدائی ایام میں یہ اپنی قدامت اسلام کی طرف اشارہ کر رہے حضرت عمار بن یاسر کہ میں نے حضور کو اس وقت دیکھا تھا جس وقت آپ کے ساتھ اتنے مختصر لوگ ہوا کرتے تھے، جن میں سے 5 غلام، 2 خواتین اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 اعبد ہم بلال و زید بن حارثہ و عامر بن فہیرہ و ابو فقیہۃ و یاسر والد عمار والمرأتان خطیجۃ و سمیۃ والدۃ عمار۔ 5 غلام میں حضرت بلال، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقی اور حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور خواتین 2 خواتین میں حضرت خطیجہ اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آتی ہے۔ یہ کافی مشہور روایت ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المناقب میں، امام حاکم نے، احمد بن حنبل نے، بزار نے، بہقی نے، خزیمہ نے، ذہبی نے، مزی نے، عسقلانی نے اور طبری نے، سہارنپوری نے صحیح البخاری کے حاشیے میں، یعنی تقریباً علماء حدیث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 22 عن شعبی قال سألت ابن عباس او سئل من اول من اسلم فقال اما سمعت قول حسان اذا تذكرت شجوا من اخي ثقة فاذكر اخاك ابا بكر بما فعل خير البرية اتقاها واعدلها بعد النبي واوفاها بما حمل الثاني التالي المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل۔ امام شعبی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام طبرانی، شیبانی اور دیگر ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے پہلا شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے حضرت حسان بن ثابت کا ارشاد نہیں سنا، جس میں حضرت حسان بن ثابت نے اشعار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ظاہر کی، اور اشعار کا ترجمہ ہے جب تم کسی قابل اعتماد بھائی کا طباق سے ذکر کرو تو ضرور ابو بکر کے کارناموں کی وجہ سے انہیں یاد کیا کرو۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام مخلوق سے بہتر ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، زیادہ عدل کرنے والے اور اپنے فرائض کو کما حقہ سر انجام دینے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے ہے، دوسرے ہیں حضور کے پیرو ہے، محفل میں ان کی موجودگی پسند کی جاتی ہے، یعنی حضور کی محفل میں ان کی موجودگی پسند کی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں سے پہلے شخص ہے جنہوں نے سب رسولوں کی تصدیق کی۔ روایت نمبر 23 ان عبداللہ ابن الحسین التمیمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوة وتردد ونظرا الا ابا بکر ما عکم عنہ حین ذکرته ولا تردد فیہ۔ یہ حدیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی اہم ترین حدیث ہے۔ عبداللہ بن حسین تمیمی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد،
ہچکچاہٹ اور تأمل کا اظہار ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے بغیر کسی تردد و تأمل کے فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا، بغیر سوچے اور بغیر پیچھے ہٹے، بغیر تردد کیے، شک و شبہ ظاہر کیے، سب سے پہلے میرے دین کو ابو بکر نے قبول کیا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت ہی دین اسلام کے لیے بنائی گئی تھی، گویا وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب اپنی نبوت کا اعلان فرمائے اور کب اسلام آپ قبول کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ روایت نمبر 24، ما کلمت، یہی اسی مفہوم کی روایت ہے، ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علی وراجعنی فی الکلام الا ابن ابی قحافۃ فانی لم اکلمہ فی شیء الا قبلہ واستقام علیہ۔ امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اسلام کے بارے میں جس کسی سے بھی گفتگو کی، اس نے سوال و جواب کیا، بحث کی، تکرار کی، سوائے ابو قحافہ کے بیٹے کے، کیونکہ میں نے اس سے جو بات بھی کہی اس نے قبول کر لی اور اس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہا۔ نہیں کسی وقت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوا، تردد اور تشکک آپ کے ایمان میں رتی برابر بھی پوری حیات مبارکہ میں دخل انداز نہ ہو سکا۔ پھر شیخ الاسلام فصل باندھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو عنوان بناتے ہیں، من سرہ ان ینظر عتیقا من النار فلینظر الی ابی بکر، جسے آگ سے محفوظ شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں روایت نمبر 25، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں، امام ابن حبان نے، امام حاکم نے، طبرانی نے، بزار نے، ایزمی نے، ابن سعد نے، ابن جوزی نے، طبری نے، اسقلانی نے، یعنی تمام ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو چکے ہو، بس اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ پھر اسی مفہوم کی حدیث نمبر 26، ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر وان اسمہ الذي سماه اہلہ لعبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو حیث ولدا فغلب علیہ اسم عتیق۔ ام المومنین روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے آگ سے محفوظ آدمی کو دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور آپ کا لقب ولادت کے وقت آپ کے گھر والوں نے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو رکھا تھا، لیکن بعد میں آپ پر عتیق نام غالب آ گیا، چونکہ یہ نام اسم مبارک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمایا تھا، گویا یہی نام آپ کے دیگر ناموں پر غالب ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر احادیث میں حضور نے واضح طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس طرح کی روایات اور بھی ملتی ہے، جیسے ایک روایت میں ہے، کوئی بدو صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے انہیں اسلام کے بارے میں بتلایا۔ پھر انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ حضور نے ایمان کے بارے میں بتلایا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تشریح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی۔ نمازوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا، حضور نے وضاحت فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ یہ کہہ کر جانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، آپ نے جتنا بیان کیا اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص کو جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے،
اس طرح اور بھی بہت سارے افراد کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جنتی کو دیکھنا ہو اور دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا ہو تو فلاں شخص کو دیکھ لے، مگر کسی کو نام کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، کسی کا بھی نام ذکر نہیں فرمایا۔ بعض موقعوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کو بیان فرمایا کہ جو یہ عمل کر لے، جو شخص یہ عمل کر لے تو وہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا، اور کسی کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس عمل کرنے والے کو دیکھ لے، اس طرح کا عمل کرنے والے کو دیکھ لے۔ بعض مقام پہ شخص کی طرف اشارہ فرمایا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام اگر کسی کا ذکر کیا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ آپ کی خصوصیت رہی کہ آپ نے، حضور نے نام کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی کو جنتی شخص کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہو تو پھر وہ ابو بکر کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فصل نمبر 4، انزل اللہ لہ اسم صدیق من السماء۔ شیخ الاسلام فصل باندھتے ہیں کہ آپ کا لقب صدیق اللہ رب العزت کی جانب سے آسمان سے نازل ہوا تھا۔ روایت نمبر 27، ان ابی یحییٰ سمع علیٰ یحلف لانزل اللہ اسم ابی بکر من السماء صدیقا۔ حضرت ابو یحییٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ حضرت علی کا ارشاد مبارک ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لقب صدیق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت صدیق اکبر کے لیے نازل کیا تھا۔ قربان جائے حضرت علی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ عن ابی یحییٰ حکیم بن سعد قال سمعت علیٰ یحلف للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق۔ حضرت ابو یحییٰ حکیم بن سعد روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا۔ اس کو طبرانی نے، بخاری نے، شیبانی نے، اسقلانی نے روایت کیا ہے۔ گویا حضرت علی قسم کھا کھا کر حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے کی روایت فرما رہے ہیں، اور وہ قسم کھا کھا کر حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، اور پھر اس لقب کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ عن نزال بن سبرة قال فقلنا حدثنا عن ابی بکر فقال ذاك امرؤ سماه الله صدیقا على لسان جبرائیل ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نزال بن سبرہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ بیان فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہے جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور خود حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صدیق رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ لقب آپ کو عطا کیا، اور حضور بھی حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل بھی صدیق کہا کرتے تھے۔ ان قتادہ ان انس بن مالک حدثهم ان النبی صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احدا فانما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب المناقب میں، پھر اسی حدیث کو امام بخاری نے، اور پھر امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، احمد نے، اور تقریباً ائمہ حدیث نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث بیان کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ اچانک پہاڑ ان کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہیں۔ گویا حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی حضرت ابو بکر کو صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہادت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ فصل، امام شیخ الاسلام فصل نمبر 5، قال ابو بکر اصدقہ فیما ابعد من ذلک۔ وہ روایت فرماتے ہیں
کہ میں تو معراج سے بھی عجیب تر خبروں میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں، اصدقہ فیما ابعد من ذالک۔ اس کو آپ عنوان بناتے ہیں فصل کا۔ حدیث نمبر 31، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر الصديق۔ اس روایت کو امام حاکم نے، امام عبدالرزاق نے، قرطبی نے، تبری نے، ابن کثیر نے روایت کیا ہے، اور اس کو امام حاکم نے صحیح الاسناد روایت بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف سیر کرائی گئی تو آپ نے صبح لوگوں کو اس کے بارے میں بیان فرمایا، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے اس کے منکر ہو گئے، اور جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، یعنی جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے وہ بھی اس خبر کو سن کر منکر ہو گئے، اور انہوں نے حضور کے اس اعلان اور اس ارشاد کا انکار کر دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے صاحب کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور نے یہ ارشاد فرمایا؟ وہ لوگ کہنے لگے ہاں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس تک بیت المقدس تک گئے بھی ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں تو حضور کی تصدیق اس خبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس ہے، میں اس سے بھی حیرت اور عجیب ترین خبروں میں حضور کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو صبح و شام آپ کی آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، بس اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا اور آپ اسی نام سے موسوم ہو گئے۔ اس کو پھر حدیث نمبر 32، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرائیل لیلة اسری به ان قوم لا يصدقوننی فقال له جبرائیل یصدقک ابو بکر وهو الصدیق۔ اس روایت کو امام طبرانی نے، ہیثمی نے، احمد بن حنبل نے، امام ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میری قوم واقع معراج میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گے اور وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت کا عالم کیا ہے کہ جب حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت میری اس واقعے کی خبر کی تصدیق نہیں کر سکے گی، وہ انکار کر دے گی یا شک میں پڑ جائے گی، تو جبرائیل امین حضور کو تسلی کے طور پر عرض فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اور تصدیق کرے یا نہ کرے ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کرے گے، چونکہ وہ صدیق ہے، وہ کبھی آپ کو نہیں جھٹلائے گے، کبھی آپ کی تکذیب نہیں فرمائے گے۔ ان ام ہانی حدیث نمبر 33، ان ام ہانی قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلس وانا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلس وانا على فراشی فقال شعرتی امی نمت اللیلۃ فی المسجد الحرام وابو بکر عنده يقول صدقت قالت نبعت فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يومئذ يا ابا بکر ان اللہ قد سماك الصدیق۔
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے میرے گھر تشریف لائے جب کہ ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا اور میں اپنے بستر ہی پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں مسجد حرام میں سو رہا تھا۔ پھر آگے پورا واقعہ معراج آپ نے بیان فرمایا، اور حضرت ابوبکر جو آپ کے پاس بیٹھے تھے کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت نبا بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تیرا نام صدیق رکھا ہے، صدیق رکھا ہے۔ گویا صدیق لقب حضرت ابو بکر کو اللہ رب العزت کی جانب سے نصیب ہوا تھا، اور صدیقیت یہ آپ کا امتیاز اور آپ کی خصوصی شان تھی۔ شیخ الاسلام فصل باندھتے ہیں، چھٹی فصل، قال الصحابۃ انہ افضل الناس من الامہ۔ صحابہ کرام کا یہ قول کہ ابو بکر تمام امت میں سب سے افضل ہے، اس پر اب روایات بیان فرما رہے ہیں۔ قال سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل امت النبی بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے سنن میں، امام ابن ابی عاصم نے اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے ہم حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں کہا کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہیں۔ گویا حضور ہی کی ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ اکرام اس بات پر اجماع کر چکے تھے، اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ان صحابہ کرام میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت نبی حضور کے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے افراد آتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بعد سب سے افضل ترین مانتے تھے، اور پھر حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے بعد پھر حضرت عثمان کو ان دو حضرات کے بعد افضل ترین مانتے تھے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم، کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب ہم صحابہ کرام کے درمیان کسی کو ترجیح دیتے، کسی کو فضیلت دیتے، تو سب پر حضرت ابو بکر کو فضیلت دیتے، پھر حضرت عمر بن خطاب کو، پھر حضرت عثمان بن عفان کو۔ اور یہ بات جو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ حضور کے زمانے مبارک میں، حضور کی حیات مبارکہ میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حضور باحیات اور ظاہری طور پر باحیات تھے، اور باوجود اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہمیں اس بات پر منع فرماتے تھے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے روکتے تھے۔ گویا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سکوت فرما کر اسے ثبوت کا درجہ عطا فرما رہے تھے۔ گویا صحابہ کرام کا حضرت صدیق اکبر کو تمام امت میں افضل ترین ماننا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تائید یافتہ تھا، حضور کی تائید اس بات کو حاصل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب المناقب میں، امام ابو داود نے، طبرانی نے، ابن ابی عاصم نے، امام احمد نے، عبداللہ بن احمد نے، امام نووی نے، بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بھائی ہوتے ہیں،
وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی سے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل ترین کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر میں نے عرض کیا ان کے بعد کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا عمر۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہو گیا کہ شاید حضرت علی اب حضرت عثمان کا نام لے گئے، تو میں نے خود ہی کہہ دیا کہ پھر تو آپ سب سے افضل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ گویا حضرت علی خود حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت میں افضل ترین افراد تصور اور یقین فرماتے تھے، اور اپنے بیٹے کو آپ اس کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ نوٹ: یہ بیان آپ کے کمال درجے عجز و انکسار اور دوسروں کے لیے محبت و احترام کا آئینہ دار ہے۔ یہی کردار حقیقی عظمت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث مبارک میں مفتی صاحب امت کے لیے کیا یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر جانیں، دوسروں سے اپنے آپ کو کم سمجھیں، نہ کہ تکبر، یعنی دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل بالکل، چونکہ اگر آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے تو وہیں سے اس کی برائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب تک آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے، اسی وقت تک وہ بڑا رہتا ہے، اسی وقت تک اس میں کبریائی اور بڑائی رہتی ہے، اور جہاں سے وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا وہیں سے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے سے بہتر تصور فرماتے تھے، اور علاوہ عزیز کے کہ یہ حضرت علی کا قول حقیقت پر مبنی بھی ہے۔ عن عبداللہ بن سلمۃ قال سمعت علیا یقول خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابو نعیم نے، خطیب بغدادی نے، عبداللہ بن محمد نے، امام مزی نے اور اسقلانی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن سلمہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ترین حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حدیث نمبر 38 عن نافع عن ابن عمر قال كنا نقول في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بينهم۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اس سے پہلے جو روایت گزر چکی ہے اسی کا مفہوم دوسرے طرق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں حضرت ابوبکر کے برابر کسی کو شمار نہیں کرتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر، پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو، ان کے بعد ہم باقی اصحاب رسول کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ گویا فضیلت ان تین اصحاب میں بیان کی جاتی تھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی واصحابہ متوافرون ابو بکر وعمر وعثمان ثم نسکت۔ پھر وہی روایت بیان کرتے دیگر سند سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جبکہ آپ کے اصحاب کی کافی تعداد ہم میں تھی، ہم اس طرح شمار کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، اور پھر ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 40 عن جابر بن عبداللہ قال قال عمر بن الخطاب ذات یوم لأبی بکر صدیق یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، حاکم نے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن حضرت صدیق اکبر کو کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیت۔ گویا حضرت عمر حضرت ابوبکر کو خیر الناس کہا کرتے تھے، یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت، سب سے بہترین آدمی۔ عن اسد بن زرارۃ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس
فالتفت التفاتة فلم يرى أبا بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إن روح القدس جبرائيل عليه السلام أخبرني آنفا إن خير أمتك بعدك أبو بكر الصديق۔ اب اس حدیث مبارکہ میں تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے حضرت ابو بکر کا خیر الامت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضور کے بعد سب سے افضل ترین اور سب سے خیر شخصیت حضرت صدیق اکبر کی ثابت ہوتی ہے۔ اس روایت کو امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ نے توجہ فرمائی تو حضرت ابو بکر کو نہ پایا، پھر آپ نے ابو بکر پکارا کہ روح القدس جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں سب سے بہترین آپ کے بعد ابو بکر ہے۔ حدیث نمبر 42 ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی امام ابی بکر فقال لم تمشی امام من هو خیر منک ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس او غربت۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، وہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس ہستی کے آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ بے شک ابو بکر ہر اس شخص سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہو۔ گویا حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی حضرت ابو بکر کے آگے بڑھ جائے تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہ تھا۔ حضور یہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی ظاہری طور پر حضرت ابو بکر سے چلنے میں آگے بڑھ جائے۔ پیچھے کر دیا حضرت ابو درداء کو، پیچھے ہو جاؤ ابو بکر کے، پیچھے ہو جاؤ۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اولیت کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں حضرت ابو بکر سے آگے کسی کو ہونا پسند نہیں فرمایا۔ حضور کی امت میں کوئی شخص ابو بکر سے آگے بڑھ جائے، حضرت ابو بکر سے پہلے آ جائے، اس کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ ان ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال علی خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر وعمر۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے، طبرانی نے، امام احمد بن حنبل نے، ابن الجعد نے، امام بزار نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وضاحت، یہاں سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت اور دوسرے مقام پر سیدنا علی مرتضیٰ کی فضیلت کا بیان پڑھ کر ان میں باہمی تضاد یا تناقض تصور نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں کی فضیلتوں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اور جملہ اہل بیت اطہار کی فضیلت ان کے ذاتی مناقب، روحانی کمالات، نسبت قرابت اور شان ولایت میں ہیں، جتنی قرآنی آیات اور احادیث اہل بیت اطہار کی شان میں وارد ہوئے ہیں کسی اور کی شان میں شخصی طور پر نہیں ہوئی۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت فرائض خلافت، اقامت دین، اسلام اور امت کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے۔ ائمہ نے افضلیت کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ خلافت ظاہری کی ترتیب پر قائم ہے۔ ولایت باطنی جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے ذریعے حضرت علی کو عطا ہوئی، اس میں وہی یکتا ہے۔ اسی وجہ سے ولایت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ کے حامل افراد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دونوں جدا جدا نوعیت کی فضیلتیں ہیں۔ شیخ الاسلام اس نقطے پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فضیلت میں اولیت حاصل ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اولیت حاصل ہے، مگر کچھ لوگ ان فضیلتوں کے اعتبارات کو نہ سمجھنے کی بنا پر باہمی تضاد اور تناقض اس میں تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات کی جو فضیلت ہے وہ دو مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے ہے۔ حضرت علی کو جو شان اور فضیلت حاصل ہے وہ آپ کے اہل بیت اطہار ہونے کی وجہ سے، آپ کی نسبت قرابت کی وجہ سے، آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اور پھر ذاتی کمالات اور روحانی
مناقب کی بنا پر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت اور شان حاصل ہے وہ آپ کے فرائض خلافت کی بنا پر، آپ کی اقامت دین، آپ کی صداقت اسلام کی بنا پر ہے۔ گویا یہ دونوں فضیلتوں کے نوعیت جدا جدا ہیں۔ ہم ان دونوں فضیلتوں کو ان دو الگ الگ اعتبار سے دیکھیں تو ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل ولایت، روحانی کمالات اور نسبت قرابت میں اہل بیت اطہار کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں کئی ایسے خصائص ہیں جو صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ ان میں موازنہ اور مقابلہ بھی جائز نہیں۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ چلا رہے ہیں اور کسی کو چلتے ہوئے شانوں پر بٹھا رہے ہیں، کسی کو مجلس میں اپنے قربت قریب ترین بٹھا رہے ہیں اور کسی کو گود میں کھلا رہے ہیں۔ کچھ حضور کی دست بوسی اور قدم بوسی کی سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور کچھ وہ ہے کہ حضور خود ان کو بوسے محبت سے نواز رہے ہیں۔ کچھ وہ ہے جو حضور سے ہم کلام ہوتے ہیں ہوئے اپنے ماں باپ حضور پر قربان کر رہے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہے کہ حضور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اپنے ماں باپ ان پر قربان فرما رہے ہیں، جیسا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کے لیے حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ثابت ہوا کہ یہ دو ایسی جدا جدا فضیلتیں ہیں کہ حضور کے وفادار اور ادب شیار امتی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں میں کبھی بھی کوئی مقابلہ یا موازنے کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ دونوں کی محبت، دونوں کا احترام، دونوں کی تعظیم امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے واجب اور ان کا نصب العین ہے۔ دین ان دونوں سے مکمل ہوتا ہے۔ مفتی صاحب میں ایک سوال آپ سے یہاں پر کرنا چاہوں گا، جیسا کہ دیگر صحابہ کے آپ جو اقوال مبارک، ان کی ارشاد مبارک جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری حفظہ اللہ نے اس کتاب میں تصنیف کی ہے، جو آپ نے ابھی ہم سب کو پڑھ کر سنایا ہے، اس میں جو اکابر صحابہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم فضیلت کے اعتبار سے ہمیشہ ہر وقت 3 خلفائے راشدین کا نام لیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو پھر چوتھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو اس میں نہیں لینے میں حکمت کیا ہے، اور صرف 3 لوگوں کا نام لینے میں حکمت کیا ہے اس میں؟ جی دیکھیے، اول بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس لیے بھی نہیں لیا جاتا تھا کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے آتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں اور اہل بیت اطہار کی فضیلت اور شان اور مناقب کیا ہے وہ سب پر عیاں تھی، سب پر واضح تھی۔ گویا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی صحابہ کرام کو حاجت ہی نہ تھی۔ آپ کی فضیلت اور شان تو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، اور اہل بیت اطہار کی جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی شان اور فضیلت بیان فرمائی، اس میں حضرت علی خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو گویا حضرت علی کا موازنہ فرمانا، حضرت علی کا تقابل کرنا دیگر صحابہ سے، یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی۔ البتہ صحابہ کرام، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت اور اہل بیت اطہار کے فرد، بلکہ اہل بیت اطہار کے عظیم ترین فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر وجہ امتیاز اور خصوصیت رکھتے ہیں کہ آپ کو دوسروں سے آپ کا توازن و تقابل نہ کیا جائے۔ اب دیگر جو صحابہ کرام رہ گئے، دیگر جو صحابہ کرام ہیں، ان میں جو اہل بیت اطہار سے نہیں آتے تھے، ان میں یہ بحث بنتی تھی کہ ان میں پھر فضیلت والے کون ہیں، ان میں افضل ترین کون ہیں۔ تو صحابہ کرام ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام حضرت علی کو فضیلت والی شخصیت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ آپ یوں سمجھ لے کہ اگر ایک شے پہلے سے متعین ہے اور اس کے تعین کے بارے میں سب کو خبر ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، تو پھر اس پر کوئی گفتگو کرے گا بھی نہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کی وجہ بھی نہیں بنتی۔ گفتگو اس پر کی جاتی ہے جو متعین نہ ہو۔ تو حضرت علی کی فضیلت اور شان اہل بیت اطہار کے حوالے سے پہلے سے متعین ہی ہو چکی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی
ایک وجہ تو یہ ہوئی. دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام میں اگر عمر کا اعتبار کیا جائے اور قدامت اسلام کا اعتبار کیا جائے کہ اسلام میں خدیم کون ہیں اور کس کی عمر کے اعتبار کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ 3 خلفائے راشدین محل گفتگو بنتے تھے کہ عمر کے اعتبار سے اور اسلام میں قدامت کے اعتبار سے فضیلت کس میں آتی ہے اور ان میں کون افضل ہے. رہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، تو چونکہ آپ کی ذات گرامی، آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، آپ نے اسلام 10 سال کی عمر مبارک میں قبول کیا اور آپ بالکل نوجوان تھے، اور دیگر صحابہ اکرام بھی نوجوان ہی تھے، بلکہ بہت سارے صحابہ اکرام تو عمر میں آپ سے بڑے بھی تھے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو شریک کیے بغیر فقط ان 3 خلفائے راشدین کی افضلیت پر گفتگو کی جاتی تھی. یہ ایک فطری امر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کی عمر کا ہو، آپ کا ہم عصر ہو، تو وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے آپ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے. البتہ جو عمر میں آپ سے بڑا ہو جائے، مقام میں آپ سے بڑا ہو جائے، تو پھر اس کی فضیلت میں گفتگو کی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اللہ رب العزت ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرمائے. شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی ان کوششوں کو اور حضرت کے ان فیوز کو تمام امت پر عام فرما دے، اور امت مسلمہ کو شیخ الاسلام کے فیوز و برکات سے مستفید فرما. ان کی مولا کاوشوں سے، ان کے ثمرات سے مولا ہم سب کو بہرور فرما. اور جامعہ انواریہ جو اپنی بے بضاعتی کے باوجود، اپنی قسم پرسی کے باوجود اتنے عظیم کام کو لے کر چل رہا ہے، مولا اس ادارے کو اور اس ادارے کے ذمہ داران کو استقامت عطا فرما، استحکام عطا فرما، قوت و طاقت عطا فرما. مولا غیب سے مولا اس ادارے کی مدد فرما، اور ان کے خیر کے کاموں میں مولا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا عطا فرما. ان ہم سب کی مولا مدد فرما. مولا ہمارے ان ناقص اور مختصر سی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.